تک تو جو میرا معاملہ رہا ہے وہ درس و خطاب اور وہ مونولوگ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اور دوسرے لوگ سن رہے ہیں، اور اس میں اگر ہم کبھی سوال جواب کی نشست بعد میں رکھتے بھی تھے تو چونکہ میں اپنی جو اصل قوت ہے وہ ایگزاسٹ کر چکا ہوتا تھا درس میں یا خطاب میں، تو ان سوالات کے جوابات میں تو میری طبیعت اس طرح حاضر ہوتی تھی کہ اطمینان کے ساتھ اور ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ اس کا جواب دے سکوں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ چڑچڑاپن بھی طبیعت پر طاری ہو جاتا تھا۔ یہ معاملہ سوال جواب کی نشست میں ہو جانا بالکل ایک فطری سی بات ہے، اس لیے کہ سوالات بعض اوقات خود بھی چبھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سوال بغرض سوال نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ سوال بغرض تنقید یا بغرض اعتراض یا بغرض استہزاء بھی ہوتا ہے، تو اس کا ایک رد عمل بھی طبیعت پر ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس میں کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات آپ کو پورا اطمینان بھی ہو کہ آپ کا سوال صحیح سامنے آ گیا ہے۔ بعض اوقات وہ ہمارے پاس لکھی ہوئی چٹیں آتی تھی تو کوئی چٹ رہ جاتی تھی تو بعد میں لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ تو آج سے ہم جو نظام بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سائل جو ہے، سوال کرنے والے، وہ یہاں روسٹرم پر آ کر سوال کریں گے خود۔ البتہ اس میں ذرا رسک ہم لے رہے ہیں، بعض اوقات بعض حضرات جو ہیں وہ پھر گفتگو لمبی شروع کر دیتے ہیں، وہ تقریر کا انداز ان کا ہو جاتا ہے۔ وہ بہرحال سوال و جواب کی نشست میں نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ آپ کی اصل میں مہارت کا جو ہے امتحان ہے کہ سوال جو ہے سادہ ہو، مختصر ہو، بات سمجھ میں آ جائے، ایک دو جملوں میں سوال کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ اس کا ایک پس منظر، اس کے پھر دلائل اور اس کا سب، وہ تو پھر تقریر کی بات ہو جاتی ہے۔ تو وہ بعض اوقات آپ کو یاد بھی ہوگا کہ میں کہتا رہا ہوں کہ اگر کوئی صاحب کوئی سوال لمبا کرتے تھے تو میں کہتا تھا کہ آپ مجھ سے میری تقریر کا انتقام لے رہے ہیں، اتنی لمبی تقریر کر کے کہ میں نے آپ کی سنی ہے تو آپ میری سنیں۔ یہ انداز نہ ہو، بلکہ مختصر ترین انداز میں سوال کیا جائے۔ اچھا، سوال کے بعد یہ ہے کہ ایک مزید سوال کی گنجائش رہنی چاہیے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے سپلیمنٹری کویسچن۔ آپ نے ایک سوال کیا، میں نے جواب دیا، آپ کا اطمینان نہیں ہوا اس اعتبار سے کہ شاید وہ میں خود اپنی بات واضح نہیں کر پایا ہوں، اسی لیے جواب میرا جو ہے وہ میری تسلی کا ذریعہ نہیں بنا ہے، یا یہ کہ کوئی ایک نقطہ اس میں ایسا ہے کہ جس کی وہ مزید وضاحت چاہیں، تو سپلیمنٹری کویسچن بھی ایک کی مزید اجازت ہوگی، ایک جو ہے مین سوال اور دوسرا پھر اس کے بعد ایک سپلیمنٹری کویسچن۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر بات جو واضح آپ پر نہ ہو تو پھر مزید گفتگو کو بحث کی شکل دینے کا یہ موقع نہیں ہے۔ پھر تو یہ ہے کہ میں حاضر ہوتا ہوں روزانہ عصر سے لے کر عشاء تک، اگر میں لاہور سے باہر نہ ہوں، لاہور میں ہوں، تو یہ میں نے اپنا کھلا وقت رکھا ہوا ہے۔ اس وقت آنے کے لیے کوئی پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح کے وقت میں تو مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے، میں اس کے بغیر ملاقات نہیں کر سکتا، میری طبیعت عام طور پر صبح کے وقت میں صحیح نہیں ہوتی، لیکن شام کو عصر سے اور عشاء تک کا وقت میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو جو حضرات بھی مزید کسی معاملے میں، اپنے کسی مسئلے میں، اگر اس کے اندر زیادہ تفصیل کے خواہاں ہوں، زیادہ بات مجھے سمجھانا چاہیں یا مجھ سے سمجھنا چاہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ تکلیف کریں اور شام کے اوقات میں میرے پاس قرآن اکیڈمی میں آ جائیں۔ یہاں ظاہر بات ہے کہ اسی انداز ہوگا کہ میرا آپ کے سوال کا جو جواب بھی میں پیش کروں، پسند آئے قبول کیجئے، پسند نہ آئے چھوڑ دیجئے، لیکن اس پر کسی بحث و تمہیز کا یہ موقع نہیں ہے۔ اور میں نے آج خاص طور پر اپنے آپ کو سنانے کے لیے وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الضحیٰ کے اختتام پر جو آتی ہے، وہ میں نے اپنے آپ کو سنانے کے لیے پڑھی ہے کہ اما السائل فلا تنہر، سوال کرنے والوں کو جھڑکو مت۔ اس میں سوال کرنے والے سب مفسرین کے نزدیک دونوں طرح کے سوال کرنے والے ہیں۔ ایک جو آپ سے کوئی مالی تعاون چاہتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کے طالب بن کر آئے ہیں، کوئی امداد چاہتے ہیں، وہ بھی سائل ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر علمی بات کوئی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، کسی معاملے میں رہنمائی چاہتا ہے، وہ بھی سائل ہے۔ تو اما السائل فلا تنہر، تو جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ سائل کو جھڑکو مت، جو بھی بات ہے وہ کہو اور سہل انداز میں کہو، سہج انداز میں کہو۔ تو آپ دعا کریں کہ میں اب قرآن مجید کی اس ہدایت پر پورا اتر سکوں۔ ایک آدھ بات اور بھی کہ یہاں جو سوالات ہیں اس میں ایک سیلف سینسر آپ کو خود لگا لینا چاہیے۔ پہلے یہاں ہوتا تھا کہ حضرت عارف رشید یہاں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ
کچھ چٹیں چھوڑ جاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بارہا میں نے کہا ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں، فقہی سوالات میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کیے جائیں، اور اگرچہ میری رائے ہوتی بھی ہے بعض اوقات، لیکن میں وہ رائے دینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں فقہی اختلافات میں اپنے آپ کو انوالو کرنا نہیں چاہتا۔ اصل میں یہ جو چیزیں ثانوی ہے اور ان کی حیثیت جو ہے دین میں بنیادی نہیں ہے، اختلاف کی گنجائش ہے، پھر وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں فقہ حنفی کا مسلک یہ ہے، اہل حدیث حضرات کا موقف یہ ہے، اگرچہ ہمارے ہاں دوسری فقہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ فقہ حنبلی ہے اور فقہ مالکی ہے اور فقہ شافعی ہے، علیحدہ علیحدہ موقف ہے، تو یہ چونکہ مختلف فی ہے فی الاصل بھی، اس اعتبار سے ان کو بیان کرنے میں پھر یہ کہ آدمی کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کسی بھی جو ہے وہ فقہ کا۔ اور میں جو بھی کام بنیادی کر رہا ہوں دین کا، کہ جو اساسات ہیں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو لفظ آج بدنام کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے مسلمانوں کے، فنڈامنٹلسٹ، تو میں واقعتاً فنڈامنٹلسٹ ہوں، یعنی دین کے جو فنڈامنٹلز ہیں میرا سارا ایمفیسس ان پر ہے، اس کی جو فروعات ہے ان فروعات کے اوپر میرا ایمفیسس نہیں ہے، نہ میں نے انہیں اپنا موضوع بنایا ہے، نہ میں اس معاملے میں کوئی فتوے دیتا ہوں۔ یہاں ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ یہ علم جو ہے یہ فقہ کا علم، یہ تو بہت وسیع ہے، ہمارے ہاں کتنے مدارس ہیں کہ جو اس کے لیے اس کی ترویج کے اندر جو ہے وہ عمل پیرا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر جو بھی مسجد ذرا سے بھی سائزیبل مسجد ہے، بہت چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں تو ہو سکتا ہے کہ صرف جو ہے ناظرہ پڑھنے والے اور حافظ صرف وہی امام بھی ہو، کہ عام طور پر تو ہمارے ہاں جو علماء ہوتے ہیں فارغ التحصیل وہ امام ہوتے ہیں، خطیب تو وہ ہوتے ہی ہیں، بہرحال خطیب تو اس کے بغیر ہوتا نہیں، ان سے آپ کو سوالات کر سکتے ہیں اور ان سے معلوم کر سکتے ہیں، تو فقہی سوالات مجھ سے نہ کیے جائے۔ باقی یہ ہے کہ جو اصل حکمت دین، دین کا فلسفہ، دین چاہتا کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، دین کے غلبے کی جدوجہد فرض بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس کی فرضیت ہے تو وہ کس درجے کی ہے، اس میں یہ کہ طریقہ کار کیا ہے، اس میں اگر کوئی ابہام ہے، کوئی اشکال ہے، میری باتوں کے ضمن میں کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، تو ان کو در حقیقت ان کو ڈسکس کرنے کا یہ ہمارا فورم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔